معزز سامعین، ارطغرل غازی نے ایک یا دو قبیلوں کی سربراہی اپنے بیٹے عثمان بے کے لیے وراثت میں چھوڑی تھی۔ دوسری طرف عثمان بے اس قبائلی سرداری کو سرحدی ریاست تک پہنچانے اور سرحدی ریاست ہونے سے ریاست کا مرکز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ جب عثمان بے کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے اورحان کو جو وراثت چھوڑی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی جو ان کے والد نے ان کے لیے چھوڑی تھی۔ تاہم چیزیں ابھی ابتدائی مراحل میں تھیں۔ اگرچہ ریاست کا ایک بنیادی حصہ تشکیل دے دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک ایک باقاعدہ انتظامی طریقہ کار، ایک منظم فوج نہیں تھی۔ ریاست کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ ہی بحریہ، اس کے پاس بندرگاہ بھی نہیں تھی۔ اورحان بے کو اپنے والد سے وراثت میں ملنے والے ملک کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی پڑی۔ اورحان بے 40 برس کے تھے جب عثمان غازی کا انتقال ہو گیا۔ اپنے آخری سالوں میں اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے ملک کا انتظام سنبھالا اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ جب برسا کا محاصرہ جاری تھا، اس نے 1321 میں مدنیہ پر قبضہ کیا اور کونور الپ کو ان زمینوں کی فتح کے لیے ساکریہ وادی سے بحیرہ اسود کے ساحل تک اور آکچا کوجا کو ازمت کی فتح کے لیے تفویض کیا۔ دونوں کمانڈر کامیاب رہے، اس لیے ڈرچی اور اس کے گرد و نواح اور سپانچا جھیل کے گرد و نواح کو تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیا گیا۔ اسی دوران عبد الرحمن غازی نے یالووو کو فتح کر لیا۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے دو بیٹے تھے جن کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ پہلا بیٹا اورحان غازی تھا اور دوسرا بیٹا علاء الدین تھا۔ اورحان نے سب سے پہلے اپنے بھائی علاء الدین کو ملک کی تقسیم کی پیشکش کی، لیکن علاء الدین نے یہ پیشکش قبول نہیں کی کیونکہ عثمان غازی نے اپنی زندگی میں ہی اورحان غازی کو سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ علاء الدین بھی اپنے والد کی اس وصیت کا احترام کرتا تھا۔ اس کے بعد اورحان نے اپنے بڑے بھائی علاء الدین سے کہا، چونکہ آپ ریاست نہیں چاہتے، میں نے آپ کو پیشکش کی ہے تو آپ میری امت کا چرواہا بن جائیں، یعنی میرا وزیر بن جائیں۔ علاء الدین نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور ریاست کا بوجھ اورحان غازی کے ساتھ بانٹ دیا۔ چونکہ علاء الدین کے جنگ کے فن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ ریاست کی تنظیم اور ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ جہاں اس کا بھائی اورحان مسلسل نئی فتوحات کے ساتھ ملک کی سرحدوں کو بڑھا رہا تھا، وہیں اس نے نئے اداروں کے ساتھ ریاست کو بھی مضبوط کیا۔ اسلامی ریاستوں میں آزادی کی نشانیوں میں شمار ہونے والا خطبہ اورحان غازی کے نام سے پڑھا جانے لگا اور اورحان غازی کے نام سے نیا سکہ جاری کیا گیا۔ ریاستی تنظیم کے قیام کے دوران سابقہ اسلامی ریاستوں کی انتظامی تنظیموں بالخصوص سلجوق، الہانی اور مملوک کی تقلید کی گئی۔ ریاست کے سربراہ بننے والے اورحان بے کے پہلے کاموں میں سے ایک علاء الدین اسوید نامی عظیم عالم دین سے ملاقات کرنا تھا۔ اورحان بے نے ان سے کہا، عوام کے درمیان پیش آنے والے واقعات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک قاضی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مہم کے دوران اور اس موقع پر صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے اور شریعت کے احکام کو بیان کر سکے۔ عزت مآب علاء الدین اسوید کی اس درخواست کو قبول کرنے کے بعد اورحان بے نے اپنے پسندیدہ طالب علم کارا خلیل آف چندار کو اس کام پر مقرر کیا۔ کارا خلیل اپنے استاد کے حکم کے تابع تھے اور اورحان غازی کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے اورحان غازی کو مہم اور موقع پر مشورہ دیا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ میں اسلام کے احکامات اور ممنوعات کو لاگو کرنے اور اہل سنت کے علماء کرام کے مطابق ان کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نہ صرف مذہبی امور میں بلکہ سلطنت عثمانیہ کی عسکری تنظیم میں بھی اہم ذمہ داریاں تھیں اور اس نے مسلمان ترک جنگجوؤں سے پیدل فوج اور گھڑ سوار دستوں کو پیدل اور مسلم کے ناموں سے منظم کیا۔ انہوں نے ریاست کے خزانے اور ریاست کے مالیاتی ادارے کے قیام میں بھی کردار ادا کیا اور مختلف ضابطے بنائے۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ تھوڑے ہی عرصے میں ایک مکمل اور منظم ریاست بن گئی۔ اب فتح کا وقت تھا۔ 6 اپریل 1326 کو برسا فتح کرنے کے بعد اورحان غازی نے برسا جیسے دو اہم مقامات ازنک اور ازمت کی فتح کی طرف توجہ دی۔ اس وقت ازنک برسا کی طرح ایک صنعتی شہر تھا، اس سے بھی بڑا، اور ازمت ایک تجارتی بندرگاہ تھی۔ اگر ان دو شہروں کو فتح کر لیا جائے تو سلطنت عثمانیہ کے پاس اہم شہر ہوں گے اور رومی مارمراطاس میں اپنی مضبوط ترین بنیاد کھو چکے ہوں گے۔ ازنک شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے خلیج جنوبی ساحلوں کو کارا مرسل بے نے فتح کر لیا تھا، جبکہ کنڈیرا کے علاقے پر آکچا کوجا نے قبضہ کر لیا تھا۔ کرتال کے آس پاس کے آئیڈوس اور اس کے شمال میں سمنڈیرا قلعے کو بھی کونور الپ
اور عبد الرحمن غازی نے فتح کر لیا تھا۔ ازنک کی ناکہ بندی اور محاصرہ عثمان غازی کے آخری سالوں میں شروع ہوا تھا۔ اورحان غازی جب حکمران بنا تو شہر کا محاصرہ سخت کر دیا گیا اور محاصرے کا دائرہ تنگ کر دیا گیا۔ مفتوحہ علاقوں میں یونانیوں کے ساتھ ترکوں کا اچھا سلوک اس وجہ سے ہوا کہ ازنک کے آس پاس کے یونانیوں نے شہر کے لوگوں کو ترکوں کا ساتھ دینے کی سفارش کی اور کچھ لوگ ترکوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہو گئے۔ چونکہ ازنک شہر چاروں طرف سے دیواروں سے گھرا ہوا ہے، اس لیے یہ زیادہ کمپیکٹ اور تعمیر کے لحاظ سے اناطولیہ میں مشرقی روم کا سب سے مشہور شہر تھا۔ اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ آرتھوڈوکس کے مقدس مقامات میں سے ایک ہاگیا صوفیہ کونسل یہاں تھی، جس نے مشرقی روم کے لیے اس جگہ کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ حالات کی سنگینی کو دیکھ کر مشرقی رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس تھرڈ نے سلطانی لڑائی سے کچھ دیر سر اٹھا کر اپنی فوج کی قیادت سنبھالی اور ازنک کی فتح کو روکنے کی امید میں 1329 میں اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ کی طرف چلا گیا، ترکوں کے ہاتھوں میں گرنے اور اناطولیہ میں کھوئے ہوئے قلعوں کی واپسی کے لیے۔ یہ سن کر کہ رومی شہنشاہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ کی طرف بڑھ گیا ہے، اورحان غازی نے ازنک کا محاصرہ اپنے بیٹے شہزادہ سلیمان کے پاس چھوڑ دیا اور رومی فوج سے ملنے کے لیے ازمت چلا گیا۔ اس دوران رومی شہنشاہ نے داریکا اور ایسکی حصار کے درمیان ایک کیمپ قائم کیا تھا اور یہاں ترک فوج سے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جگہ جہاں میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ رومی بحریہ کو جنگ میں شامل ہونے کے قابل بنائے گا۔ جون کی چلچلاتی دھوپ کے 10ویں دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اینڈرونیکوس، جس نے خود اپنی فوج کی کمان کی تھی، نے غالب پہاڑیوں پر تیر انداز یونٹ رکھے اور مارمارا کے سمندر کو اپنے پیچھے لے لیا۔ اینڈرونیکوس کا منصوبہ یہ تھا کہ عثمانیوں کو میدان میں کھینچنا ہے اور وہاں سے لڑنا ہے۔ دوسری طرف اورحان غازی پہاڑی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہا تھا اور رومی فوج کو اس ناہموار علاقے کی طرف متوجہ کرنے اور اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ گھات لگانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق اورحان غازی نے 300 افراد پر مشتمل مسلم فورس کو آگے بڑھایا۔ یہ گھڑ سوار رومی فوج کے قریب پہنچے اور تیر مار کر انہیں مرکزی فوج کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اینڈرونیکوس یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک جال ہے، اپنے سپاہیوں کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیا۔ غالب پہاڑیوں پر یونانی تیر اندازوں نے تیروں سے جواب دیا، لیکن وہ عثمانی گھڑ سوار دستے کے خلاف زیادہ نشانہ نہ لگا سکے۔ اس طرح گھڑ سوار فوج پیچھے ہٹ گئی اور تیر چلانے کے لیے واپس آ گئی۔ جب یہ حملے کئی بار دہرائے گئے تو شہنشاہ، جو صبر سے باہر تھا، نے گھڑ سواروں کو اس چھوٹے سے گروہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے کارروائی کی۔ جب حملہ آور یونانی گھڑ سواروں کو تیروں سے پریشان کر رہے تھے اور پیچھے ہٹ رہے تھے، اورحان غازی نے اپنے بھائی پزارلو کی کمان میں کچھ گھڑ سوار دستوں پر حملہ کیا۔ یوں جنگ شروع ہو گئی۔ عثمانی گھڑ سوار فوج نے جلد ہی یونانی گھڑ سوار فوج پر قابو پا لیا۔ شہنشاہ ناہموار جنگ کو روکنے کے لیے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا، تاہم عثمانی گھڑ سواروں کا حملہ توقع سے زیادہ پرتشدد تھا۔ اس ہنگامے کے دوران شہنشاہ کی ٹانگ میں تیر لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا۔ یونانی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں شہنشاہ کی موت کی خبر پھیل گئی۔ جب اس خبر نے فوج میں شدید انتشار پیدا کیا تو اورحان غازی نے اپنی پوری فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس طرح حالات ناقابل واپسی ہو چکے تھے۔ رومی شہنشاہ اپنی فوج میں اس خوف و ہراس کو دور نہ کر سکا۔ ترکوں کو پہاڑیوں سے ہجوم میں اترتے دیکھ کر رومی فوج خوف و ہراس کے عالم میں بحری جہازوں کی طرف بھاگنے لگی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ صورتحال شکست کا شکار ہے، شہنشاہ خود کشتی میں سوار ہو کر استنبول کی طرف بھاگ گیا، لیکن باقی یونانی سپاہی اس کی طرح خوش قسمت نہیں تھے۔ جب بہت سے یونانی سپاہی خوف کے مارے خود کو سمندر میں پھینک رہے تھے، ان میں سے کئی نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح یہ جنگ، جس میں سلطنت روم اور سلطنت عثمانیہ پہلی بار آمنے سامنے ہوئی، عثمانیوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ مشرقی روم کے خلاف اس پہلی جنگ کے بعد اورحان غازی اپنی فوج کے ساتھ ازنک کے محاصرے میں واپس آیا۔ جب رومی شہنشاہ کی فوج، جو ان کی واحد امید تھی، اورحان غازی کے ہاتھوں شکست کھا گئی تو ازنک شہر کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں اور ہتھیار ڈالنے کے سوائے ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ اس طرح اناطولیہ میں مشرقی روم کا سب سے اہم شہر ازنک عثمانی حکومت کے تحت آ گیا۔ اورحان غازی، جس نے شہر اور قلعہ فتح کر لیا، ان لوگوں کو اجازت دے دی جو اپنا سامان لے کر شہر سے نکلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، بشرطے کہ وہ عثمانی شہری ہونا قبول کر لیں اور جزیہ ادا کریں۔ اس دن کی شام تک یونانی زبان جاننے والوں نے ازنک کی گلیوں
گلیوں میں اورحان غازی کے درج ذیل الفاظ کا اعلان کیا: تمہارا مال اور جان ہمارے سپرد ہے، ہمارے سامنے جو بھی رہتا ہے اور جہاں کام کرتا ہے اسے جاری رکھنا چاہیے۔ آپ آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ازنک کا کمانڈر بحری جہاز کے ذریعے استنبول بھاگ گیا ہے، لیکن اورحان غازی کے مثبت رویے کی وجہ سے اکثر لوگوں نے ازنک میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ شہر کے سب سے بڑے گرجا گھر ہاگیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اورحان غازی نے اپنے بیٹے سلیمان کو ازنک کا انتظام سونپ دیا اور اسے مندرجہ ذیل فرائض سونپے: ازنک میں درویشوں کو آباد کریں اور اس جگہ کو ایک اسلامی شہر میں تبدیل کریں۔ بیٹا، تمہارا پہلا کام مینار کو مکمل کرنا ہے۔ اب ہم ایک ریاست ہیں، اس ریاست کو علماء کی ضرورت ہے۔ کسی ایک گرجا گھر کو مدرسہ بنا دیں۔ میں قرہ حلیل کو مدرسہ کا سربراہ مقرر کروں گا۔ شہر میں آنے والے درویشوں کی عزت کرو۔ اب سے آل عثمان کی مشرقی سرحدیں آپ کی ہوں گی۔ آپ ان قلعوں کو جوڑ دیں جو ہمارے انصاف کے اطاعت سے بے خبر ہیں۔ تو معزز ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کراسی سلطنت کیسے سلطنت عثمانیہ میں داخل ہوئی اور کراسی سلطنت کا